السلام علیکم، آپ سب کو میرے چینل اردو کہانی لاج پہ خوش آمدید۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آئیے آج کے ویڈیو میں سنتے ہیں ناول عبداللہ کی ایپیسوڈ نمبر 17۔ میں نے چھلاوے کو دیکھا ہے۔ کب؟ کہاں؟ میں نے انہیں جھنجھوڑ ہی تو ڈالا۔ جس شخص کو پہلے تم نے ٹرین میں اور پھر یہاں درگاہ کی چار دیواری کے باہر اندھیرے میں میرے ساتھ کھڑے دیکھا تھا، وہی چھلاوا ہے۔ آج کل وہ مجھ سے اسی روپ میں ملتا ہے۔ اسے اس قسم کی شعبدے بازیاں کرنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ کچھ دن تک تو وہ خود میرے ہی دفتر میں چائے والا بن کر بھی آتا رہا۔ کبھی بس کنڈکٹر، کبھی میرا شوفر، کبھی کوئی دلال، کبھی کوئی سادھو، جانے کس کس روپ میں وہ میری راہ کاٹتا رہا۔ اصغر صاحب کی بات سن کر میں سن سا رہ گیا۔ تبھی وہ پارے جیسی صفت رکھنے والا شخص مجھے اس قدر بے چین کر گیا تھا، اور میں کئی راتوں تک ٹھیک سے سو بھی نہیں پایا۔ یا خدا، یہ کیسی دنیا تھی، کیسے اسرار تھے۔ ابھی یاقوت کا فسوں ختم بھی نہیں ہونے پایا تھا کہ یہ چھلاوا میرے کالے نصیب کی تاریکی بڑھانے کے لیے چلا آیا تھا۔ اور پھر وہ آخر کس کے قتل کا حکم دینا چاہتا تھا۔ اسی ادیڑ بن میں سارا دن گزر گیا اور شام سر پر آ گئی۔ مغرب کے فوراً بعد بشیرے کی تانگے کی مخصوص آواز سنائی دی۔ وہ ٹھیک وقت پر مجھے لینے کے لیے آ پہنچا تھا۔ میں حویلی پہنچا تو خان صاحب نے بیرون ڈیوڑی کے باہر ہی میرا استقبال کیا اور بڑی محبت سے مجھے اندر والے دیوان خانے میں لے گئے، جہاں میں نے پہلی مرتبہ ماما پاپا کو بیٹھے دیکھا تھا۔ وہاں پہلے سے بڑی مالکن اور لاریب موجود تھیں۔ گویا خان صاحب نے صرف زبانی طور پر ہی مجھے گھر کا فرد اور بیٹا نہیں کہا تھا، بلکہ آج انہوں نے یوں مجھے اپنی حویلی کے زنانے میں بلوا کر اور یہ عزت دے کر عملی طور پر پیچھے ثابت کر دیا تھا۔ بڑی مالکن اور لاریب نے ویسے تو پہلے بھی کبھی مجھ سے پردہ نہیں کیا تھا، لیکن آج میں ایک مہمان کی حیثیت سے ان کے گھر کی خواتین کے درمیان میں موجود تھا، جو ان علاقوں میں بہت بڑی عزت اور بڑے مان کی بات سمجھی جاتی تھی۔ لیکن مجھے بہت جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ یہ عزت اور یہ مان بھی تو انسان کو کہیں نہ کہیں باندھ کر رکھ دیتا ہے، اسے بے بس کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں سانپ کے زہر سے زیادہ اثردار اور زہریلا نمک کا زہر ہوتا ہے۔ سانپ کا زہر تو پھر بھی کبھی نہ کبھی اپنا اثر کھو ہی بیٹھتا ہے، لیکن کسی کے کھائے ہوئے نمک کے زہر کا اثر زر والوں کے خون سے کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ شاید خان صاحب کے اندر بھی کوئی ایسا ہی برم تھا میری ذات کے لیے، میرے ظرف کے بارے میں، تبھی انہوں نے آج مجھے یہ مان دیا تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور پھر لاریب اور بڑی مالکن کھانے کا انتظام کرنے کے لیے اٹھ گئیں۔ خان صاحب کی گفتگو جاری رہی۔ وہ ماما اور پاپا سے بہت متاثر ہوئے تھے، خاص طور پر ماما، جنہوں نے مجھے اس راستے پر چلنے کی اجازت دی تھی، اور پاپا کی سادگی نے تو ان کا دل ہی مو لیا تھا کہ اتنا بڑا صنعت کار ہونے کے باوجود ان میں دکھاوا اور خود پسندی نام کو بھی نہیں تھی۔ اتنے میں لاریب نے آ کر بتایا کہ کھانا لگ گیا ہے۔ اندر زنان خانے میں ایک آدھ خادمہ کے علاوہ اور کوئی لاریب اور بڑی مالکن کی مدد کے لیے موجود نہیں تھا۔ یا پھر بڑی مالکن نے خصوصی طور پر مجھے اپنا سمجھتے ہوئے کسی نوکر کو کھانے کی میز کے گرد آنے ہی نہیں دیا، اور خود اپنے ہاتھوں سے میرے لیے نہ صرف کھانا پروسا، بلکہ ہر چیز ضد کر کر کے، بلکہ حکم دے کر مجھے چکھائی بھی۔ سبھی کچھ بہت اچھا بنا ہوا تھا۔ آدھی سے زیادہ چیزیں لاریب کے ہاتھ کی بنی ہوئی تھیں، اور پورے کھانے کے دوران اسے یہی فکر کھائے رہی کہ کوئی چیز بد ذائقہ یا بری تو نہیں بنی۔ جب بھی کوئی نیا خوان چکھتا، وہ تب تک میرے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتی رہتی، جب تک وہ لقمہ نگل نہیں لیتا تھا۔ اس کی اس پہرے داری پر مجھے ہنسی آ گئی، اور آخر کار مجھے اسے کہنا پڑا، آپ یقین کریں آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئی تمام چیزیں معیار سے کہیں بڑھ کر اور نہایت لذیذ ہیں، لیکن اگر آپ اسی طرح میرے چہرے پر ہر نئی ڈش کا ذائقہ تلاش کرتی رہیں
تو وہ مجھ سے بالکل نہیں کھایا جائے گا۔ میری بات سن کر سبھی ہنس پڑے۔ خان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ جب بھی کوئی نیا تجربہ کرتی ہے، اس کا انداز میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ بھئی میں تو اسے کہہ دیتا ہوں کہ یہ تو زبردستی تعریف کروانے کا طریقہ ہے۔ یوں ہی ہنستے مسکراتے کھانا ختم ہوا اور پھر ہم نے بڑے کمرے میں بیٹھ کر کشمیری چائے بھی پی لی۔ میں نے خان صاحب سے اجازت چاہی تو لاریب نے جو بڑے کمرے میں ہی چائے کے برتن سمیٹ رہی تھی، بڑے اعتماد سے مجھ سے جاتے جاتے کہا، ابھی رکیے، میرے سوال ابھی باقی ہیں۔ میں نے چونک کر لاریب کی جانب دیکھا۔ کیا خان صاحب اور بڑی مالکن سے اس نے پہلے ہی اجازت لے رکھی ہے؟ خان صاحب میری اندرونی کشمکش کو شاید میرے چہرے سے بھانپ چکے تھے۔ اٹھتے ہوئے بولے، لاریب تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہے عبداللہ میاں، لیکن ضروری نہیں کہ تم اس کے ہر سوال کا جواب دینا چاہو۔ مجھے اس نے بتایا کہ تمہاری روایتی جھجک شاید تمہیں میرے سامنے کھل کر بات کرنے سے روکے۔ تم اطمینان سے بات کرو، میں ذرا اپنا حقہ تازہ کرواؤں، اور زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے تابڑتوڑ سوالوں کی بجھاڑ سے بچانے کے لیے اس کے ماں تمہاری مدد کے لیے یہی موجود ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے چلے گئے اور میرے دل سے جیسے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹ گیا۔ لاریب نے خان صاحب اور اپنی ماں کو اعتماد میں لے کر مجھے ایک بہت بڑے امتحان سے بچا لیا تھا۔ میں جانتا تھا اس شیشے کی بنی ہوئی لڑکی کا من کانچ سے بھی زیادہ صاف اور آئینے کی طرح شفاف تھا، لیکن داغ ہمیشہ ایسے ہی کورے کانچ پر جلدی لگتا ہے، اور میں خان صاحب یا بڑی مالکن کے کورے من پر اپنی جانب سے ذرا سی بھی کھرونچ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بہت مختلف اور بہت اعلیٰ انسانوں سے برتنے کا معاملہ تھا، اور میں انہیں ان کے معیار جیسا ہی برتنا چاہتا تھا۔ لاریب جلد ہی چائے کے برتن رکھوا کر خاتمہ کے ہاتھ خشک میوے کی پراتیں اٹھائے چلی آئی۔ تب تک بڑی مالکن مجھ سے میری تعلیم اور دیگر مشاغل کے بارے میں پوچھتی رہی۔ انہوں نے اپنے بارے میں مجھے بتایا کہ انہیں انٹر تک شاعری سے کافی لگاؤ پیدا ہو چکا تھا، اور اب بھی کبھی کبھی وہ اپنی بیاض میں کچھ لکھ لیتی ہیں۔ لاریب نے خاتمہ کو پراتیں رکھ کر جانے کا کہا، اور پھر وہ بھی بڑی مالکن کے ساتھ ہی سامنے والے صوفے پر براجمان ہو گئی۔ ہاں تو اب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ میں آپ کو ساحر نام سے پکاروں یا عبداللہ کہہ کر؟ ویسے کیا یہ نام بدلنے کی رسم ادا کرنا ضروری تھا؟ مذہب کی یا ایسی کسی اور راہ پر چلنے کے لیے اپنی شناخت بدلنا ضروری ہے کیا؟ میرا امتحان شروع ہو چکا تھا۔ ممتحن نے پہلا سوال پوچھ کر جواب کے انتظار میں اپنی آنکھیں مجھ پر گاڑ دیں۔ آپ مجھے ساحر کے نام سے بھی پکار سکتی ہیں۔ نام صرف شناخت کا ذریعہ ہی تو ہوتے ہیں۔ یہ پکارنے والے پر منحصر ہے کہ اسے کس نام کی شناخت پسند ہے۔ اور رہی بات نام بدلنے کی رسم کی، تو شاید جس وقت میں اپنے کسی جنون میں اپنا گھر چھوڑ کر اس درگاہ پر بسیرا کرنے کے لیے آیا تھا، تب میری گزشتہ شناخت مجھ پر شدید طاری اور زیادہ حاوی تھی۔ ایسے میں مجھے اس نئے ماحول سے آشنا کرنے کے لیے مجھے ایسی ہی کسی نئی شناخت کی ضرورت تھی، اور ایسے میں عبداللہ نام کی شناخت نے مجھے بڑا سہارا دیا، اور شاید یہی میرا نام بدلنے والوں کا مقصد بھی تھا۔ وہ مطمئن سی ہو گئی۔ آپ نے میری الجھن تو ختم کر دی، اور سچ پوچھیں تو یہ بہت بڑی الجھن تھی، کیونکہ بہرحال مجھ جیسوں کے لیے اپنے بچپن کا نام بہت بڑی شناخت ہوتی ہے، اور اپنا جنم نام یوں ایک جھٹکے سے بدل دینا بھی بڑی ہمت والوں کا ہی کام ہے۔ پھر آپ کے لیے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی دنیاوی چاہت کے لیے یہ بیس بدلا تھا، پھر دھیرے دھیرے آپ کی چاہت نے اس راستے کو پا ہی لیا جس پر چلنے کے لیے آپ کے قدم درگاہ کے جانب پہلی بار بڑھے تھے۔ اس سفر میں زہرا نے بھی آپ کی محبت کی طاقت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ آپ وہ تمغہ بھی سینے پر سجائے اس راہ پر آگے بڑھتے گئے۔ آپ جسموں کو نہیں روح کو فتح کرنے کے لیے اس روحانی راہ گزر کے راہی بن گئے۔ لیکن یہ سفر آخر ختم کہاں ہوگا؟
کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح گھر بار چھوڑ کر اور زہرا کو اپنا منتظر چھوڑ کر آپ ایک فرض کی ادائیگی کے لیے نکل تو آئے، لیکن آپ نے اپنے پیچھے بہت سے فرض ادھورے چھوڑ دیے ہیں؟ بڑی مالکن نے سرزنش بھری نظر سے لاریب کی جانب دیکھا، جیسے انہیں لاریب کے سوالات کو چبھ رہے ہوں۔ لاریب نے جلدی سے وضاحت پیش کی، اگر میں الفاظ کے چناؤ میں کچھ بے احتیاطی استعمال کر رہی ہوں تو پلیز آپ۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے نہیں دی۔ نہیں، آپ کا الفاظ کا چناؤ بالکل درست ہے۔ نمک کو نمک اور تھوڑ کو تھوڑ ہی کہا جا سکتا ہے۔ کند کہہ دینے سے اس کی تاثیر میں حلاوت شامل نہیں ہو جاتی۔ شاید یہ وہ سوالات ہیں جن کا سامنا مجھے عمر بھر کرنا ہے۔ لہجہ چاہے تلخ ہو یا آپ جیسا شیریں، سوالوں کا مدعا تو یہی رہے گا، اور میرے پاس بہرحال اپنے ہر عمل کا جواب موجود ہونا ہی چاہیے۔ وہ دونوں دم بخود سی بیٹھی میری بات مکمل ہونے کا انتظار کر رہی تھیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں نے اپنی دنیاوی چاہت کے لیے ہی یہ بیس بدلا تھا، اور سچ پوچھیں تو فی الحال میں صرف بیس بدلنے کی حد تک ہی کامیاب ہو پایا ہوں۔ آپ کا یہ کہنا بھی درست ہے کہ خدا کو پانے کے لیے یوں بیس بدل کر اپنا گھر بار چھوڑنے کی بھی قطعاً ضرورت نہیں۔ اسے تو اپنی شاعرک سے بھی قریب کہیں آس پاس تلاش کرنا چاہیے۔ لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ ہمیں ہمارا ضمیر ہمیشہ اس شعبے یا اس راستے کی طرف بڑھنے پر مجبور کرتا ہے جس مٹی سے اسے اٹھایا گیا ہوتا ہے؟ مصور کو اگر بڑھائی لگا دیں اور بڑھائی کو مصور کا کام سونپ دیں تو کیا ہوتا ہے؟ کسی موسیقار کو اینٹ گارا ڈھونے کے لیے کہیں اور کسی مزدور کو کسی نازک پیانو پر لا بٹھائیں تو کیا ہوگا؟ بات کسی بھی راہ یا حلیے کے اعلیٰ یا ادنا ہونے کی اور اسے کسی فرض کو ترک کرنے کے اختیار کرنے کی نہیں ہے، بات روح کے قرض کی ہے۔ مجھے ایسے لگا کہ میری روح کو اس کام کے لیے جنم دیا گیا ہے، اور مجھے اسی سکون میں اپنا سکون، اپنی کاملیت دکھائی دی، اور میں اس طرف چل پڑا۔ ٹھیک اسی طرح جیسے اگر مجھے ڈاکٹر، انجینئر یا پائلٹ وغیرہ بننے کا جنون ہوتا اور میں اپنے والدین کی بزنس مین بننے کی خواہش کو رد کر کے ایسا کوئی شعبہ اختیار کر لیتا تو شاید دنیا کو اتنا عجیب نہ لگتا۔ تب شاید مجھے داد تحسین بھی ملتی کہ میں نے اپنا اتنا بڑا کاروبار چھوڑ کر اپنے دل کی مانتے ہوئے وہ شعبہ اختیار کیا جس میں میری خوشی تھی، اور میری مثالیں دی جاتی کہ اپنے فن اور شعبے کے لیے قربانی ہو تو ایسی ہو، تو کیا مذہب یا روحانیت وہ شعبہ اور وہ فن نہیں ہو سکتا جس کی راہ کا طالب علم بننا میری خوشی ہے؟ بس تو میں نے اپنی خوشی سے ایک شعبہ ہی تو اختیار کیا ہے۔ اور کیا اگر میں ڈاکٹریٹ یا بزنس مینجمنٹ کے لیے ملک سے باہر جاتا اور 5-4 سال لگا کر واپس آتا تو کیا تب میں اتنا عرصہ ان رشتوں اور ان سے وابستہ فرائض سے دور نہ رہتا؟ لیکن تب شاید یہ بھی میرے تمغوں میں مزید ایک تمغے کا اضافہ ثابت ہوتا کہ اپنے شعبے کی تکمیل کے فرض کی خاطر میں نے خونی رشتوں سے دوری کی قربانی دینے سے بھی اجتناب نہ کیا۔ واپسی پر میرے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے جاتے اور میری سند کو جلی حروف میں میرے نام کی تختی پر کندہ کیا جاتا۔ تو پھر صرف اس راہ پر چلنے والوں پر فرائض سے بھاگنے کا الزام کیوں لگایا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ شاید اس شعبے میں روپے پیسے کمانے کا کوئی راستہ نہیں۔ کیا صرف جس شعبے سے انسان کو لگے بندی تنخواہ مل سکتی ہو صرف وہی انسان کی کامیابی کی دلیل ہوتا ہے؟ رہی بات حلیے کی، تو ہر شعبے کا اپنا ایک یونیفارم بھی ہوتا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر سفید کوٹ پہنتے ہیں، انجینئر سائٹ پر جاتے وقت سر پر آہنی ہیلمٹ پہن لیتے ہیں، پائلٹ کاندھے پر پھول سجاتا ہے، اسی طرح اس شعبے کا بھی اپنا ایک یونیفارم پہلے سے طے ہے۔ آپ سوچیں کہ میں 3 پیس سوٹ میں مزار کا مجاور بنا کیسا لگوں گا؟ بالکل اتنا ہی مضحکہ خیز جتنا میں اگر کسی بزنس امپائر کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہوتے ہوئے سفید کرتے پجامے میں صبح اٹھ کر اپنے دفتر جا پہنچوں۔ یہ سادہ لباس ہی میرے شعبے کا تقاضا اور اس پر جچتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں
کہ صرف سادہ لباس ہی انسان کی روحانیت کی تکمیل کا باعث ہوتا ہے۔ یہ تو ابتدا سے بھی پہلے کے چند لوازمات ہیں، تبھی میں نے آپ کو شروع ہی میں بتا دیا تھا کہ فی الحال میں صرف لباس کی تبدیلی تک ہی پہنچ پایا ہوں۔ اب رہا آپ کا آخری سوال کہ روحانیت کے سفر میں زہرا کی روح کو فتح کرنے کا مرحلہ کب آئے گا، تو یہ فیصلہ میں نے اسی پر چھوڑ دیا تھا۔ میری روح تو پہلے روز ہی اس کی اسیر ہو گئی تھی۔ یہ فیصلہ اب زہرا کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنی روح کو کب میرے تصرف میں دینے پر خود کو آمادہ کرتی ہے، اور یہ زمینی فاصلے مجھے کبھی بھی اس سے دوری کا احساس نہیں دلا پائے۔ وہ ہر پل میرے ساتھ ہی تو ہوتی ہے۔ یہ طویل تنہائیاں اور یہ جگراتے میں نے اس سے بات کر کے ہی تو گزارے ہیں۔ ہمارا مسئلہ کبھی جسم کی غربت تو تھا ہی نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میری روح کی ہوئی باتیں بھی اس تک ضرور پہنچتی ہوں گی۔ میں اپنی بات ختم کر کے چپ ہو گیا۔ لاریب اور بڑی مالکن بھی بہت دیر تک اپنے لفظ جوڑنے کی کوشش کرتی رہی، اور پھر آخرکار میں نے ہی انہیں سہارا دیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے سبھی سوالوں کے جواب میں نے دے دیے ہیں۔ پھر بھی آپ کے دل میں اگر مزید کوئی خلش ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ لاریب کچھ کھوئی کھوئی سی تھی۔ نہیں، مجھے اپنی زندگی میں اپنے کسی بھی سوال کے اتنے تسلی بخش جواب نہیں ملے۔ آپ نے کوئی تشنگی چھوڑی ہی نہیں میرے واسطے۔ لیکن کبھی کبھی اتنی سرابی بھی ہم جیسوں کے لیے باعث شادی مرگ بن جاتی ہے۔ میں شاید اسی وجہ سے اپنے الفاظ کھو چکی ہوں۔ ایسے میں بڑی مالکن نے لاریب کو سہارا دیا۔ حالانکہ مجھے نہ جانے کیوں محسوس ہوا کہ وہ کچھ دیر مزید خاموش رہنا چاہتی تھیں۔ تم ایک مختلف نوجوان ہو عبداللہ، تمہاری راہ بھی مختلف ہے، لیکن آج تم نے اپنی راہ کی ہر سچائی کو جس طرح کھول کر بیان کیا ہے، اس نے تمہاری قدر ہمارے دلوں میں فزوں تر کر دی ہے۔ تم ہمیشہ اپنے اندر اتنی حیرتیں بیک وقت کیسے چھپائے پھرتے ہو؟ اتنے میں خان صاحب کی بر وقت آمد نے مجھے اس مشکل سوال کے جواب سے بچا لیا۔ وہ بضد تھے کہ رات بہت ڈل چکی ہے، لہٰذا آج رات میں یہیں حویلی کے مہمان خانے میں قیام کر لوں۔ لیکن میں نے انہیں اصغر صاحب کی طبیعت کی مجبوری بتائی تو بادل ناخستہ نے مجھے اجازت دینی ہی پڑی۔ بشیرہ اپنے تانگے سمیت ڈیوڑی میں ہی موجود تھا، کیونکہ شاید اسے پہلے ہی وہاں ٹکے رہنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ میں ان سب سے رخصت ہو کر تانگے میں بیٹھا تو لاریب تب بھی کچھ کھوئی کھوئی سی تھی۔ میں ان سب سے رخصت ہو کر تانگے میں بیٹھا تو لاریب تب بھی کچھ کھوئی کھوئی سی تھی۔ مجھے الوداع کہتے وقت بھی جانے اس کی نظریں میرے چہرے پر کیا ٹٹول رہی تھیں، جیسے اس کے اندر کوئی بات ادھوری رہ گئی ہے۔ تانگا پہاڑی کے پاس آ کر رکا تو بشیرے نے مجھے پیشکش کی کہ وہ میرے ساتھ درگاہ تک جانا چاہتا ہے، کیونکہ سناٹا اور اندھیرا بہت گہرا تھا۔ عبداللہ بہو، سنا ہے اس پہاڑی کے دوسری پار جنات رہتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں میں آپ کے ساتھ اوپر تک آتا ہوں، آخر آپ ہمارے خاص مہمان ہو۔ مجھے اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ کیوں، تم کیا جنات کے داماد لگتے ہو جو وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے؟ اور پھر اوپر پہنچنے کے بعد تمہیں بھی تو تنہا ہی نیچے آنا پڑے گا نا، تو پھر تمہیں چھوڑنے کے لیے کون آئے گا؟ اس طرح تو ہم ایک دوسرے کو ہی چھوڑنے کے لیے پہاڑی اترتے چڑھتے رہیں گے، اور اسی باغ دوڑ میں صبح ہو جائے گی۔ بشیرہ بھی میری بات سن کر ہنس پڑا۔ واقعی اکیلے اترتے ہوئے تو مجھے بھی ڈر لگے گا، چلو پھر اللہ بیلی۔ بشیرے نے تانگا موڑا اور میں اس کی جلد بازی پر مسکراتا ہوا پہاڑی کے اوپر جاتی پگڈنڈی پر چڑھنے لگا۔ رات واقعی بہت سرد اور تاریک تھی۔ ان پہاڑی علاقوں میں ایک پہاڑ پر اگر موسلادھار بارش برس رہی ہو تو اگلی پہاڑی پر دھوپ چمک رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس رات کے وقت بھی دور کسی پہاڑی پر بار بار بجلی چمک کر اسے کیمرے کی طرح نیلی روشنی کے جماکوں سے منور کر رہی تھی، جو اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ دوسرے پہاڑ کی جانب بارش برس رہی ہے۔
کبھی کبھی ہوا کے دوش پر بادلوں کے گرجنے کی آواز بھی کان میں پڑ جاتی تھی۔ میں لاریب کے سوالوں پر غور کرتا اوپر چڑھا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں سردی کی شدت اور میرے تیز ہانپنے جیسے سانس کی وجہ سے میرے منہ سے بھاپ نکلنے لگی، جیسے میں ہر سانس کے ساتھ سگریٹ کا بہت سا نکلا ہوا دھواں اگل رہا ہوں۔ جیسے جیسے درگاہ قریب آتی جا رہی تھی ویسے ویسے کوہرا بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک عقب میں ایک آہٹ سی ہوئی، میرے بڑھتے قدم رک گئے اور میں نے پلٹ کر دیکھا لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میں نے پھر قدم اٹھائے اور پھر وہی آہٹ ہوئی۔ میں پھر رکا اور میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرے ساتھ ہی رک گیا ہے، لیکن کون؟ کیونکہ وہاں تو دور دور تک صرف اندھیرے کا راج تھا۔ میں نے پھر سر جھٹک کر چلنا شروع کیا اور اس بار مجھے اپنی دھونکلی جیسی چلتی سانس کے ساتھ کسی اور کے سانس لینے کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ دفعتاً بجلی کا دور کہیں ایک جھماکا ہوا اور دائیں جانے والی چٹان کے اوپر مجھے کسی اکڑوں بیٹھے ہوئے شخص کا ہیولا سا دکھائی دیا۔ اس کی سرخ انگارہ آنکھیں دور چمکتی بجلی کی منعکس روشنی میں پل بھر کو چمکیں اور پھر دوبارہ گپ اندھیرا سا چھا گیا۔ میرے ماتھے سے پسینہ پھوٹا اور پل بھر میں میری کن پٹیوں سے ہوتا ہوا کانوں کے پیچھے سے لو تک پہنچ گیا۔ میں نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھا لیکن چٹان خالی پڑی تھی۔ وہ میرا وہم تھا یا وہ وہی تھا؟ میں نے کچھ دیر وہیں رک کر سانس بحال کی اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا درگاہ کے ہاتھے تک پہنچ گیا۔ اصغر صاحب کے کمرے کی لالٹین جل رہی تھی اور روشنی ملگجی شیشوں سے باہر صحن میں جھلک رہی تھی۔ میں نے پہلے آگے بڑھ جانے کا ارادہ کیا لیکن پھر یہ سوچ کر کہ نہ جانے اتنی رات کو وہ کیوں بیدار ہیں، ان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی، ان کی آواز ابھری، آ جاؤ عبداللہ میاں، دروازہ کھلا ہے۔ میں اندر داخل ہو گیا۔ آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ اور آپ کو کیسے پتا چلا کہ باہر دروازے پر میں ہی ہوں؟ وہ ہلکے سے مسکرائے، یہاں اور کون آئے گا بھلا اس آدھی رات کے وقت؟ وہ شیطان کا چیلا تو اس احاطے میں آ نہیں سکتا، کیونکہ بقول اس کے یہاں مدفون نیک بزرگ کی وجہ سے اس کی اس احاطے میں بندش ہے۔ لہٰذا میں نے سوچا تم ہی ہو سکتے ہو۔ کیسی رہی تمہاری دعوت؟ بھائی یہ کریم خان صاحب کی حویلی والے تو تم پر بہت مہربان لگتے ہیں، ذرا دھیان رکھنا کہیں تمہارے لیے کوئی بیڑیاں نہ تیار کر رکھی ہوں۔ میں ان کا اشارہ سمجھ کر ہنس دیا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، وہ جانتے ہیں میں پہلے ہی اپنا آپ بندوا کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ پھر میں نے انہیں راستے میں ہوئے ماجرے اور ان جلتی ہوئی انگارہ آنکھوں کا سارا حال بھی سنا ڈالا۔ اصغر صاحب میری بات سن کر بے حد پریشان ہو گئے۔ یہ ضرور وہی ہوگا، لیکن وہ تمہارے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ عبداللہ میاں، تمہیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، وہ بہت خطرناک مخلوق ہے، میں نے کچھ سوچ کر کہا۔ لیکن آپ نے اپنی پوری داستان مجھے سنائی ہے، اس سے یہ کہیں ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ خامخواہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہو۔ آپ سے بھی دوستی کے لیے اس نے پہلے آپ سے اجازت لی تھی، خدا آپ پر طاری ہونے کی کوشش نہیں کی تھی، اور پھر اگر اسے مجھے نقصان ہی پہنچانا ہوتا تو وہ میرے جبل پور کے سفر کے دوران ٹرین میں میری بے خبری میں مجھ پر وار کر کے مجھے نقصان پہنچا سکتا تھا، پھر اس کے لیے اس قدر انتظار کیوں؟ ہاں یہی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی، بہرحال مجھے نہ جانے کیوں ایک دم بہت ہی فکر ہونے لگی ہے تمہاری۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ میں محتاط رہوں گا، لیکن نہ جانے کیوں میں اندر سے بہت بے چین تھا۔ میرے لبوں پر وہ سوال آ ہی گیا جو میں اصغر صاحب سے پوچھ نہیں پا رہا تھا، لیکن آپ نے کیا یہ سوچا ہے کہ وہ آپ کو کس آگ میں جھونکنے جا رہا ہے؟ کسی انسان کا قتل معمولی بات تو نہیں، پوری انسانیت کا قتل ہے۔
क्या आप ये भयानक जुर्म कर पाएंगे? असगर साहब ने मेरी बात सुनकर लंबा सा सांस लिया। ठीक कहते हो, लेकिन जब इंसान खुद हर पल मर रहा हो, अजियत से अपना आप कत्ल होता हुआ महसूस करता हो, तो फिर ऐसे में ऐसा एक कत्ल उसे बहुत आसान लगने लगता है। मैं ये आखिरी जुर्म करने के बाद जिस अजाब से निजात पालूंगा, उसका अंदाजा लगाना भी महाल है। मुझे उस लामतनाही अजाब के सिलसिले को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इस आखिरी अजाब से गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं। यही मेरे मुआहदे की आखिरी शक और आखिरी शर्त है। मैं असगर साहब को इसी सोच में छोड़कर अपने कमरे में चला आया। रात डलने ही वाली थी, लिहाजा मैंने सोने का इरादा तर्क कर दिया और यूं ही बिस्तर पर लेटकर करवटें लेने लगा। और फिर तभी मेरे ज़हन में एक चमाका सा हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि छलावे के इख्तियारात और उसकी हद भी मुकर्रर हो और उसे भी अपनी कुछ ख्वाहिशात सरअंजाम देने के लिए किसी इंसानी जिस्म की जरूरत पड़ती हो, तभी वो असगर साहब से ये कत्ल करवाना चाहता है। लेकिन किसका कत्ल? और फिर तभी मेरे ज़हन में इस जानलेवा ख्याल का दूसरा धमाका हुआ। कहीं वो मुस्तकबिल का मुजवज़ा मकतूल मैं खुद ही तो नहीं? असगर साहब को कहीं वो छलावा मेरे ही कत्ल का हुक्म तो नहीं देने वाला? और क्या पता हुक्म दिया भी जा चुका हो और अब सिर्फ सही वक्त पर अमल पैरा होना बाकी ना रह गया हो। जाने वो कैसा ख्याल था कि उसने मेरे ज़हन में कुछ यूं जड़ पकड़ी कि फिर मैं दिन चढ़े तक उसी सोच के तानों बानों में उलझा रहा। कई बार जी में आया कि इस कदर जी जलाने की क्या जरूरत है, सीधे जाकर असगर साहब से ही पूछ लेना चाहिए कि अगर मैं ही उस चलावे का मरकूज़े नजर हूं तो फिर देर कैसी। लेकिन न जाने क्यों मैं हर बार पूछते पूछते रुक जाता। 2 दिन इसी उदेड़ बन में ही गुजर गए। तीसरे दिन असगर साहब धूप में बैठे जाने किन सोचों में गुम थे। मैं दूर खड़ा परिंदों को दाना डालते हुए कनखियों से उन्हें देख रहा था कि इंसान को किस्मत क्या क्या रूप बदलने पर मजबूर कर देती है। मैंने जिंदगी में कातिल तो बहुत देखे थे, लेकिन ऐसा शख्स कभी नहीं देखा था जो अगले चंद रोज में कातिल बनने जा रहा हो। इतने में नीचे घाटी में बशीरे के तांगे का मखसूस भोंपू बजा। मैं चौंका, क्योंकि आज ना तो जुमेरात थी और ना ही हवेली में किसी मकीन के आने का कोई इम्कान था। मैंने दरगाह की दीवार से नीचे देखा तो लारैब अपने वजूद को बड़ी सी काली चादर में लपेटे तांगे से उतरती दिखाई दी। करमदीन हस्बे मामूल अपनी बड़ी सी डांग संभाले अपनी छोटी बीवी के आगे आगे बागा चला रहा था। लारैब आज और यहाँ इस तरह अचानक? मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो कुछ ही देर में दरगाह के अहाते तक पहुंच गई और उसने सहन में खड़े खड़े ही दुआ करके अपने चेहरे पर हाथ फेरा और मेरी जानिब चली आई। धूप और ऊंचाई पर चढ़ने की वजह से उसका गुलाबी चेहरा सुर्ख हो रहा था और उसके नाक का लौंग किसी सुर्ख याकूत में जड़ा हुआ कोई नग लग रहा था। मुझे यूं लगा कि वो यहां तक आ तो गई है, लेकिन अपने सारे लफ्ज नीचे घाटी में छोड़ आई है। मैंने उसकी मुश्किल आसान कर दी। क्यों ला रहा है बीबी, कोई सवाल रह गया था क्या? वो भी मुस्कुरा दी। नहीं, ये तो मैंने उसी दिन बता दिया था कि आपने मेरे सवालों की सरजमीन को कुछ ऐसा सैराब किया है कि हर तिश्नगी मिटा दी है। लेकिन ना जाने क्यों उस रात के बाद मैं खुद एक सवाल बनती जा रही हूँ। एक अजीब सी कसक, एक अनचाही सी बेचैनी है। मेरी रूह मुझे किसी तरह टिक कर बैठने नहीं दे रही। ऐसा लगता है जैसे मेरे जिस्म के पिंजर में फड़फड़ा रही है। उसकी उड़ान जाने किस सिमत है। आज बहुत बेचैन हुई तो यहाँ दरगाह पर तन्हा ही दुआ के लिए चली आई। अम्मी को मैंने खुद अपने साथ आने से मना कर दिया। वैसे भी रात से उनकी तबीयत कुछ भारी सी थी, लेकिन न जाने क्यों मैं तन्हा ही यहाँ आना चाहती थी। हालांकि खान जी को मेरा यूं कहीं तन्हा आना जाना पसंद नहीं है, लेकिन मैंने उनसे किसी भी तौर इजाजत ले ही ली। पर अब यहाँ आकर मैं इस शशुपंज में हूं कि मैं यहाँ खड़ी क्या कर रही हूँ। आप ही बताएं मैं क्या करूं। मैंने गौर से उसकी जानिब देखा।
वो अपनी बात पूरी करते करते हाँफने से लग गई, जैसे अपने अंदर चलती कश्मकश को जल्द अज जल्द मुझ पर अयां करना चाहती हो। ऐसा हम सबके साथ अक्सर होता है, ये कोई अनहोनी तो नहीं है। आपने भी अपनी तालीम मुकम्मल करके अपनी आइंदा जिंदगी के लिए कोई राह चुननी है। कभी कभी हम सभी इसी दरमियानी दौर में ये खालीपन महसूस करते हैं। मंजिल का निशान मिलने तक ऐसे दौर जिंदगी में आते ही रहते हैं। आपके अंदर की खोज आपको बेचैन रखती है और बज़ाहिर सामने कोई संगे मील तक नजर न आने की वजह से हम उकताने लगते हैं। मुझे उम्मीद है बाकी सब की तरह आपका ये दौर आरजी और चंद रोजा होगा। वो कुछ देर मेरी जानिब देखती रही। खुदा करे ऐसा ही हो। आप हवेली जल्द चक्कर लगाइएगा ना? खान जी और अम्मी आपको बहुत याद करते हैं। वो मुझसे रुखसत होकर पलट कर चल दी और उसके जाने के बाद असगर साहब उठकर मेरी जानिब आ गए। उन्होंने लारैब को दरगाह के हाथे से निकलते देखकर कहा, ये करीम खान साहब की बेटी थी ना? क्या कह रही थी? कुछ नहीं, बस दुआ मांगने के लिए आई थी। असगर साहब ने मेरी जानिब गौर से देखा। क्या तुमने कुछ महसूस नहीं किया या जानबूझकर अनजान बनना चाह रहे हो? मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने क्या महसूस नहीं किया? असगर साहब ने लारैब की राह गुजर पर यूं नजर डाली जैसे वो अभी तक दरगाह में ही मौजूद हो, हालांकि उसे निकले देर हो चुकी थी। ये लड़की तुमसे मोहब्बत करने लगी है अब्दुल्ला मियां? हैरत है तुम्हें इस बात का अंदाजा क्यों नहीं हुआ? हालांकि कोई अंधा भी इसकी हालत देखकर ये समझ सकता है कि इसके दिल में तीर गड़ चुका है, तुम्हारी मोहब्बत का अंधा तीर। असगर साहब की बात सुनकर यूं डर कर एक कदम पीछे हट गया, जैसे उन्होंने जुबान से बात नहीं, अपने पटारे से कोई संपोलिया निकालकर मेरी जानिब उछाल दिया हो। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। वो अच्छी तरह जानती है कि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूं। असगर साहब मेरी बात सुनकर यूं मुस्कुराए जैसे कोई किसी बच्चे के मुंह से कोई मासूमाना सी बात सुनकर मुस्कुराता है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम किसी और से मोहब्बत करते हो, इस बात से उसके दिल में जन्म लेने वाली किसी जज्बे का क्या ताल्लुक? याद रखो, मोहब्बत हम बेबस इंसानों का कुछ इसी तरह पीछा करती रहती है, जैसे किसी घने अंधेरे जंगल में चलाया हुआ किसी जालिम शिकारी का अंधा तीर अपनी जद में आए हुए किसी मासूम गजाल का पीछा करता है। बदकिस्मती से हम भोले वाले इंसान भी उसी सीध में भागने की कोशिश करते, जिस तरह वो बड़ी बड़ी हैरतज़दा आंखों वाला गजाल बिना दाएं बाएं मुड़े बस सीधा ही भाग उठता है, लेकिन तीर की रफ्तार से जीत नहीं पाता और आखिरकार अपनी शहरत में वो तेज खंजर जैसा तीर प्रविष्ट करवा कर वहीं किसी गहरी खाई में गिरकर दम तोड़ देता है। मरने से कुछ लम्हे पहले खून का आखिरी तेज फवारा उसकी शहरत से छूटता है और वह गजाल अपनी रूह निकलने की तड़प में अपने पैर पथरीली चट्टान पर बेताबी से रगड़ता है। ठीक उसी तरह आज ये लड़की भी अपनी एड़ियां रगड़ने इस पथरीली दरगाह पर आई थी। उसकी शहरग से गर्म खून का आखिरी फवारा जारी हो चुका है और इसकी रूह धीरे धीरे निकल रही है। अब देखो कब। मैंने चलाकर उनकी बात काट दी। ये आप क्या कह रहे हैं? वो बहुत मासूम है। मैं हरगिज नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से ऐसी कोई भी अजियत कभी भी उसे पहुंचे। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। वो जानबूझकर इस आग में नहीं कूद सकती। लेकिन असगर साहब का सफाक लहजा उसी तरह मेरी संवाद में बर्छियां घूमता रहा। मैंने कहा ना, इसमें तुम्हारा या उस मासूम लड़की का कोई कसूर नहीं। खतावार तो सिर्फ मोहब्बत है। हाँ, वही मोहब्बत का अंधा तीर जिसको चलाने वाले के हाथ और कमान से शिस्त बांधने वाली आंख इस बेरहम तकदीर की होती है जिस पर हमारा इख्तियार भी नहीं चलता। मैं अब भी उलझन में था। लेकिन आप ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? कुछ बातें जानने के लिए किसी खास तजर्बे की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं इसलिए भी पुरयकीन हूं कि पिछले 1 साल में मैंने चेहरे पढ़ना खूब अच्छी तरह सीख लिया है।
इस लड़की का चेहरा तो वैसे भी एक खुली किताब की तरह है। तुम शायद अपनी आंखों पर इस खानदान के एहतराम की बंधी पट्टी की वजह से उसका चेहरा पढ़ नहीं सके, या फिर तुमने शायद ये समझ लिया है कि चूंकि वो तुम्हारी कहानी से आगाह है, लिहाजा उसका दिल तुम्हारी जानिब माइल नहीं होगा। अब्दुल्ला मियाँ, ये लड़कियां मन के बिल्कुल कच्ची गिरियां होती हैं, जरा से दबाव से चटक जाने वाली और फिर कभी ना जुड़ने वाली गिरियां। इस लड़की का कोमल मन भी कहीं ना कहीं से चटक गया है। अब उसके दिल की नाजुक और कच्ची गिरी को सूखने और बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, वो खुद भी नहीं। सर साहब मेरे ऊपर बिजलियां गिराकर वापस अंदर अपने कमरे की जानिब पलट गए, लेकिन मुझे ना बाहर का छोड़ गए और ना ही मैं अपने अंदर छुपने की कोई जगह पा रहा था। काश उन्होंने जो कुछ भी कहा वो सिर्फ और सिर्फ उनका एक अंदाजा हो, और ऐसा कोई भी तूफान लारैब के अंदर ना पिनप रहा हो। उसकी हंसी से तो उसकी हवेली ही क्या, पूरा जबलपुर ही सदा रोशन रहता था। वो और उसकी मासूम शरारतें तो उसके माँ बाप की सांसें बढ़ाने का बाइस थी। ऐसी जिंदा दिल लड़की की मोहब्बत का मनहूस गहन लग जाए, नहीं, इससे पहले खुद मुझे अपना वजूद लेकर यहां से कहीं दूर चला जाना चाहिए। लेकिन मैं जाऊं भी तो कहां? ये सुल्तान बाबा भी मुझे यहाँ भेजकर जैसे भूल ही गए हैं। मैंने उसी शाम साहिल वाली दरगाह के नए अब्दुल्ला यानी नुमान को एक तफसीली खत लिख डाला कि जैसे भी हो वो सुल्तान बाबा तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दे कि मैं उनका बेहद बेचैनी से यहाँ जबलपुर वाली दरगाह पर इंतजार कर रहा हूँ। मैं वो खत शाम को नीचे गांव में पोस्ट मास्टर साहब के हवाले कर आया कि इसे कल की डाक में जरूर निकाल दें। रात भर इसी बेकली में बिस्तर की शिकनी बढ़ाता रहा। कहते हैं खदशे और वसवसे हद से ज्यादा बढ़ जाएं, फिर रफ्ता रफ्ता हकीकत का रूप धारने लग जाते हैं। अगले दिन खान साहब ने बशीरे के हाथ पैगाम भिजवा दिया कि दरगाह की सालाना ज़कात बटाई का वक्त हो चला है, लिहाजा मैं दोपहर तक आकर उनसे सारे पैसे, मुस्तहिकीन की फहरिस्त और पते और तकसीम का तरीकाकार वगैरह जमा करता जाऊं, ताकि अगले दिन से ये काम शुरू किया जा सके। मैं दोपहर को वहां पहुंचा और हम शाम 5 बजे तक सारा तरीकाकार तय कर चुके थे। खान साहब के कुछ मेहमान भी आ गए थे, लिहाजा मैं उनसे इजाजत लेकर वापसी के लिए बाहर निकल आया। बशीरे को मैंने तांगा निकालने का कहा